ہمارے ساتھ سازش ہوئی، آگے ہم بڑے ہیں، ایک چیز ایسی آئی کہ جس میں عقل کے پیچھے بھی ڈنڈے لے کے وہ پڑ گئے، اور قوت کو تو انہوں نے بالکل حرام ہی قرار دے دیا۔ اس کا نام تھا تصوف۔ دونوں ہی چیزیں اس میں ناجائز، عقل و فکر کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ساری تباہیوں کا موجب دنیا کے اندر عقل و فکر ہے، اور قوت تو وہ کہتے ہیں فرعون کی ہوتی تھی۔ وہ ایک مشہور ہیں، وہ پٹھان تھے جو مرید ہو گئے کسی کے تھے ہم پور پٹھان کے، دے ہم دل کے دل دے موڑ، شرن لگے رگھوناتھ کے جائے نہ تن کا توڑ۔ ہم تو پٹھان کے بیٹے تھے، فوجوں کا منہ موڑ دیتے تھے، اور پیر کے پاؤں جو چرن میں لگ گئے اب تن کا بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی انتہائی جو صفت بتائی جاتی ہے وہ یہ، ہو جا ککھ مسید دا، پہلا تو ککھ ہو جا، وہ بھی مسید دا ککھ ہو جا۔ بڑی صفت ہے یہ سر، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا آپ کو۔ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ مقربین نظر آتے ہیں اور ان کے بیانات نظر آتے ہیں، جو ان کے ہاں کے تصوف کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ چلتے ہیں، وہ عقل و فکر کے خلاف، علم و بس کریں ہو یار اکو الف دنوں درکار، علم تیاؤں بیڑا گر کی تھا نا، زور ہی سارا اسی پہ دیا جاتا ہے، علم نہیں، عقل نہیں، دشمن ہے یہ ساری، اور وہ قوت کا تو سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا صاحب۔ حالانکہ یہ دو صفتیں جو ہیں العزیز اور الحکیم، ہم یہ دو ہی اکٹھی ہوں تو ایک تو مومن بنے، وہاں وہ عزیزیت جو ہے اس سے بھی وہ بیزار، اور حکمت جو ہے اس کے پیچھے تو وہ لٹ لے کے پھرنے والے، اور ہمارے ہاں اسے کہیں گے مغز دین۔ العزیز الحکیم، میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں عزیز امان کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے کسی ایک لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کا بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے وہ اسے دیتا چلا جائے گا۔